إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. سال کا پہلا مہینہ نہیں، ہم تو اس کو سال کا پہلا مہینہ کہتے ہیں نا. جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے اس کو حرمت والا مہینہ بنا دیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس دن جو ترتیب تھی زمانے کی، ایام کی، مہینوں کی، اسی ترتیب پر یہ مہینے آ چکے ہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس وقت مہینوں کو خود اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے. یہ جو ترتیب اب ہے محرم سے شروع ہوتی ہے. ہمارے نزدیک چونکہ کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا آغاز امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا اور انہوں نے کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ محرم سے کیا.
تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ترتیب جو ذوالحج کے بعد محرم ہے، اسی ترتیب پر اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو بنایا تھا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ کافر اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد جب 12 بنائی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے بنائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 پیدل پہ آ رہے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی، اور یہ پہلا اور 12واں یہ کوئی تعداد نہیں تھی، پہلا اور آخری اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ مسلسل 3 مہینے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ان مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے اس لیے قرار دیا کہ ان مہینوں میں حجاج کرام کو اور معتمرین کو امن اور سکون ملنا چاہیے، تاکہ امن کے ساتھ آئیں اور اسلام کا عظیم رکن حج ادا کر کے امن کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائیں۔ اس لیے یہ مہینہ حرمت والا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان مہینوں کی خصوصیت میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ ظلم کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے ظلم مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر کے ظلم مت کرو، قرآن مجید سے روگردانی اختیار کر کے ظلم مت کرو، ان مساجد سے منہ موڑ کر، پیٹ پھیر کر، بھاگ کر، دور ہو کر اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، کیونکہ ان سب کو اللہ رب العالمین نے ظلم قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ مہینہ اس کا نام ہی محرم ہے، حرمت والا، محترم ہے، اس لیے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کی عبادت میں زیادہ وقت گزارو، جیسا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے، کثرت سے ان مہینوں میں روزے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ نے فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے کہ انسان رات کو اٹھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اس لیے ان مہینوں میں جہاں ان مظالم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے تحت یہاں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ انسان اپنی جان پہ فزیکلی وہ بھی ظلم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے رخسار پیٹے، اپنے گریبان کو چاکا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور زمانہ جاہلیت والی اپنی زبان سے آوازیں نکالی، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کرنے کا کام کیا ہے، دیکھنے کا کام کیا ہے کہ اس ماہ میں ہم بس قصے اور کہانیاں اور من گڑت باتیں ان کو سننا اور سنانا نہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اگر اسی ترتیب سے دیکھا جائے۔ دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیاۃ دقائق وثمانی، اور تیرے دل کی دھڑکن، ایک ایک دھڑکن تجھے آواز دے رہی ہے، یاد رکھ تیری زندگی کس چیز کا نام ہے، یہ منٹ اور سیکنڈ جو چل رہا ہے نا، یہ تیری زندگی ہے، اگر ابھی رک گئی ختم، کیا کر لو گے تم؟ کبھی تم نے سوچا؟ اس لیے اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غور کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے. کل کون سی؟ ہفتے کا دن نہیں، موت کے بعد کی زندگی. ابھی موت آئی، کل شروع. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کیا تو نے؟ امام العز ابن عبد السلام فرماتے ہیں الہجرت ہجرتان، ہجرت دو قسم کی ہیں، ہجرت الاوطان و ہجرت الاسم والعدوان. ایک وطنوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے، اور ایک گناہ اور زیادتی کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے. اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ وَأَفْضَلُهَا ہجرت الاسم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے جو کام ہیں ان کو چھوڑنا یہ افضل ہجرت ہے. اس لیے اصل یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اس وقت کو غنیمت جانیے. میرے بھائیوں، کہتے ہیں صبح کو بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے اس لیے کہ چلو واپس تو آ گئے نا. اللہ رب العالمین بھی مجھے اور آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اس وقت کو غنیمت جانو. یہ جو سانس چل رہا ہے اس کے اندر میری طرف پلٹ آؤ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ کر کے توبہ کر کے میری طرف آ جاتا وہ یوں سمجھے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات پر ابھارتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. لوگو، جس مومن مرد اور مومنہ عورت نے صرف اللہ کے لیے نیک عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا، زندگی کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اوورال مسلمانوں کی ذرا پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھیں ہم کیا ہو، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے نہیں غور کیا، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ پیدا کرے. بدلیے اپنے آپ کو. آ جائیے، آپ سوچئے اس بات کو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر ڈالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس دن کے روزے کی کوشش کیا کرتے تھے، سال بھر میں وہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جتنا کہ یہ 10 محرم کا دن ہوتا تھا. اور یہ دن کوئی آج نہیں، اس کی کوئی اہمیت سن 60 ہجری 61 ہجری کے بعد کی نہیں، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ. قریش جاہلیت میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، صامہ وعمر بصیامہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا مدینہ منورہ میں اور حکم دیا کہ سارے لوگ روزہ رکھیں. فلما فرض شہر رمضان، جب سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے. اب اس کی فضیلت ختم ہو چکی. لیکن آپ نے 10 سال مدینہ منورہ میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، کسی ایک سال بھی چھوڑا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کریں اور ہم کیا کریں؟ سبیلیں لگائیں، پانی، مشروبات، کھانے، طرح طرح کے کام. کہاں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام؟ اور صحابہ نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ آپ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے،
جب مدینہ منورہ آئے تو کہا کہ روزہ رکھنا ہے. جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی رکھتے ہیں, انہوں نے کہا جی اس دن نجى اللہ موسیٰ من فرعون, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم, لوگوں ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے زیادہ اہل ہیں, ہم رکھیں گے. آپ نے رکھے, روزے رکھتے رہے, پہلی ہجری, دوسری ہجری, تیسری ہجری, 10 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے. 11 ہجری کو بھی آپ نے روزہ رکھا. ہجرت کے 11ویں سال محرم کا مہینہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب اس روزے میں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لئن بقیت وإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع, اگلا سال آئے گا تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا اور ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. آپ کو موقع ہی نہیں ملا. اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آئندہ سال زندہ رہا, باقی رہا تو 9 کا رکھوں گا. تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے, 9 کا, 10 کا, یا 10 کا اور 11 کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا یہود کی مخالفت کرتے ہوئے رکھو. لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت 10 محرم کا روزہ رکھنا, اور آپ کا قول 9 محرم کے رکھنے کا ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کو 9 کے ساتھ خاص کیا کہ 10 ختم 9 ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک اجتہاد ہے, 9 کا بھی رکھو 10 کا بھی رکھو, دونوں رکھو. اس لیے کہ 9 کا آپ کے قول کے مطابق رکھ لیا, 10 کا آپ کے فعل کے مطابق رکھ لیا. اور اس کا فائدہ کیا ہے, ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب 9 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ, ایک سال جو گزشتہ ہے اس کے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہمیں بھی اس دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا, سنت طریقہ, اس پر عمل کرتے ہوئے 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے, 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے, نہ کہ خلاف شریعت کام کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات, بعض مسلمان انجانے میں ایسے کام کر گزرتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں, اور اس کی وجہ سے ان امور میں شمولیت کی وجہ سے اپنے نیک اعمال برباد کر بیٹھتے ہیں. ان دنوں میں خاص کر یاد رکھیے وہ کام جو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا, حضرات صحابہ نے نہیں کیا, وہ کام کرنا شریعت کے خلاف ہے, اس سے بچیں. ان میں کیوں؟ اس لیے کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑا بلیغ خطبہ دیا, اور اس میں آخر میں کیا فرمایا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچ جاؤ. فإن كل محدثة بدعة, کیونکہ ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں وكل ضلالة في النار, ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اور بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی جب تک اس بدعت کو چھوڑ نہ دے. یہ بات یاد رکھ. کیوں؟ شرابی, زانی, قاتل, چور, ڈکیت, دیگر برائی گناہ کرنے والا انسان ان سارے کاموں کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے گناہ ہے. لیکن بدعتی آدمی
وہ اس کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے اس 9 یا 10 محرم کو یا ان 10 دنوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑنا اور ان مجالس میں شریک کرنا، یہ سارے شریعت کے خلاف کام ہے، اور ایسی باتیں سننا حرام ہے، اور ان مجلسوں میں جانا، گریہ وزاری کرنا، ماتم کرنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ جو اپنے گریبان چاکے اپنے چہروں کو پیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لامرأة ان تحد على احد فوق 3، کسی عورت کے لیے، مرد کو تو بالکل ہی نہیں نا، کوئی عورت بھی کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے جو اس کا قریبی ہو۔ اب ان کو فوت ہوئے کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، شہید ہو گئے، پھر شہید کا ماتم۔ اور پھر عجیب بات ہے، ایک طرف ہم یہ کہیں یار تھوڑی سی عقل سے بھی کام لو، تم کیسے مسلمان ہو، سنی مسلمان کتنا بولا ہے، تم کہتے ہو کہ حضرت حسین کا پانی بند ہوا اور خود ذرا اس شدت کی گرمی میں پورا دن باہر دھوپ میں گزارو نا، بھئی ان کو تو پانی نہیں ملا تھا، تم تو 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے، پانی کیوں لگاتے ہو؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی محبت ہے تو بغیر پانی کے 1 دن گزارو، کیوں پیتے ہو، کیوں مشروبات ٹھنڈے پانی کے کولر لگاتے ہو، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہو؟ سوچنے والی بات یہ ہے۔ اس لیے اسی طرح ان دنوں میں کوئی مخصوص رنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح بعض لوگ، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا 10 محرم کے دن چولہے اونڈے کر دیتے ہیں، چولہے بجھا دیتے ہیں، کیوں؟ بعض لوگ اپنے اہل و عیال پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو نئی دلہن آئی ہو، شادی ہو گئے، اس کو اس کے میکے میں بھیج دیا جاتا ہے جو آج کا دن وہاں گزارو، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اسی طرح اس دن خصوصاً یہ کام کیا جاتا ہے، مسلمان بڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کہاں، قبرستان جا کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ان کی قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، جی محرم ہے مٹی ڈالنی ہے، کیوں مٹی ڈالنی ہے؟ سنت ہے، ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا اپنی زندگی میں، 10 سال مدینہ منورہ کے اندر، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ محرم کا مہینہ 23 سال نبوت والی زندگی میں آیا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، کیوں بھائی کیوں نہیں کرنی؟ حضرت علی کی شادی محرم میں ہوئی تھی، حضرت فاطمہ سے شادی حضرت علی کی محرم میں ہوئی ہے، اور ہوئی بھی 10 محرم کو ہے۔ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا تھا حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ ادھر یہ اور ادھر ہمارا طرز عمل۔ اور اسی طرح ان دنوں میں عورتوں کو خصوصاً زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، یہ بالکل ویسے سارا سال بھی نہیں، بے پردہ ہو کر، اور ان دنوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ یہ سارے کام بدعات میں شامل ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں بھی اکابر علماء اور رات بھی ایک ہمارے بڑے ہی بزرگ اور متحرک عالم دین، ان کی وفات ہوئی ہے، مغفرت فرمائیے تمام علماء کے لیے، اور دیگر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بیمار ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا
واهدهم صراطا مستقيما. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.